آج جو پولیس کی طرف سے جو غیر قانونی کام کیا گیا ہے، باوجود ہائی کورٹ کے آرڈر کے کہ وہاں پر چار مینار کے پاس اسٹیٹس کو تو کا موقع برقرار رکھا جائے، حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور سنگھ پریوار کو خوش کرنے کے لیے پولیس کے ذریعے مندر کے اوپر ایک سٹرکچر کو دلوا دیا، اور میں اس غیر قانونی کام کے لیے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں۔ ان کی ہدایت پر، ان کے حکم پر ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی گئی، اور کرن کمار ریڈی نے آج کے اس فیصلے کے بعد یہ بتا دیا کہ کانگریس کی ان کے زیر قیادت جو حکومت ہے وہ ایک سیکولر نہیں بلکہ سنگھ پریوار کے اشاروں پر چلنے والی ایک فرقہ پرست حکومت ہے۔ کل مجھے کمشنر آف پولیس انوراگ شرما بات کیے تھے اور بات کر کے یہ کہا تھا کہ آپ کے محسن بلالہ جو پیٹیشنر ہے ان کو نوین متل اور حیدرآباد کلیکٹر سے ملنے کے لیے کہی۔ میں نے کہا کہ اگر ان کو ملنا ہے تو پھر وہ لکھ کر دیں، کہ وہ ملنا چاہ رہے ہیں۔ کیوں ملنا چاہ رہے ہیں لکھ کر دیں؟ نہیں اس مسئلے میں بات کرنا ہے۔ میں نے کہا لکھ کر دیجئے، جب ہائی کورٹ کا آرڈر ہے اس کی خلاف ورزی نہ آپ کر سکتے نہ میں کر سکتا ہوں۔ تو کمشنر پولیس خاموش ہو گئے۔ پھر کلیکٹر حیدرآباد رضوی صاحب سے بات ہوئی۔ رضوی صاحب نے کہا کہ اویسی صاحب میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ حکومت کا جگہ جو بھی کرنا حکومت سے بولیے۔ میں حکومت سے بات کریں گے۔ آپ کس لیے بلانا چاہ رہے تھے ہمارے پیٹیشنر کو جو کیس میں پیٹیشنر ہے محسن بلالہ؟ تو انہوں نے کہا کہ اویسی صاحب، چار مینار کا جو اے ایس آئی کا فورمین ہے، ہر آرکیولوجیکل سروے کے جو عمارت ہوتی ہے اس میں ایک فورمین ہوتا ہے۔ اس فورمین نے لکھ کر دیا کہ 30 اکتوبر کی رات کو وہ جو مندر جو ناجائز ہے، اللیگل ہے، وہاں پر ٹارپولین تھا۔ اور یہ بات انوراگ شرما کمشنر پولیس نے مجھ سے کہی۔ تو میں ان دونوں حضرات سے کہا کہ اگر کوئی پولیس والا چوری کرے اور آپ اس سے پوچھیں گے کیا تم چوری کرے، تو کیا پولیس والا بولے گا میں چوری کرا؟ اے ایس آئی خود ذمہ دار ہے اس اللیگل سٹرکچر کا آنے کا وہاں پر۔ آپ اے ایس آئی سے پوچھ رہے اور وہ بھی فورمین سے پوچھ رہے، جبکہ ہم اے ایس آئی کو پارٹی بنائے اس میں۔ رات میں سبیتا اندر ریڈی میرے سے بات کی، میں ان سے کہا کہ دیکھیے ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، ہم کورٹ کو گئے۔ میں پچھلے پریس کانفرنس میں آپ سے کہا کہ یہ ہندو مسلم کا جھگڑا نہیں ہے، ہم یہ ایسا ہیریٹیج ہے جس کو تمام کو اس کی حفاظت کرنا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو۔ ہیریٹیج تباہ ہو رہا ہے وہاں پر۔ تو سبیتا اندر ریڈی مجھ سے کہا کہ میں آپ سے بات اس لیے کر رہی ہوں، آپ کی بات سن لی، ہم نہیں کریں گے کچھ۔ میں ان سے کہا دیکھیے مت کریے ایسی حرکت، آپ کورٹ کو جانے دیجیے، کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا ہم بھی وہاں پر جائیں گے۔ مگر آج صبح میں چوروں کی طرح اور ایک بزدلانہ ثبوت دیا کرن کمار ریڈی نے، پوری ناکہ بندی کر کے ہزاروں پولیس والوں کو گلزار ہاؤس کے پاس، پنچ محلہ کے پاس
اور آپ کے سردار محل کے پاس جمع کر کے صبح 6:30 بجے تیزی کے ساتھ کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی کر کے وہاں پر ٹارپولین ڈال دیا گیا۔ ہم اس بات کا بڑا سیریس اور سخت ویو مجلس اتحاد المسلمین نے اس کا لیا ہے، اور ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم یہ کانگریس کی حکومت کی تائید کریں گے، اور پھر اگر ہم یہ فیصلہ ہم کو جو بھی کرنا ہے، ظاہر ہے اس فیصلے کے ساتھ ہم کو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم مرکز میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کی زیر قیادت حکومت کی بھی تائید کریں گے یا نہیں کریں گے۔ میں کل صبح میں 11 بجے ہماری عاملہ کا اجلاس بلایا ہوں، اور عاملہ کے اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی 12 بجے تک اگر آپ لوگوں کو زحمت نہ ہو تو میری آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ کل پھر تشریف لائیے اور ایک قطعی فیصلہ مجلس اتحاد المسلمین ان دونوں ایشوز کے اوپر لے گی۔ میں بار بار ہر پریس کانفرنس میں، آپ لوگ جانتے ہیں، میں بار بار یہ دہرا رہا ہوں کہ دیکھیے، ہم ایک حد تک خاموش بیٹھ سکتے، مگر حکومت ہمارے ان باتوں کا نوٹ نہیں لے رہی، اور حکومت یہ سمجھ رہی کہ ہم خالی بولتے کرتے کچھ بھی نہیں۔ کئی پریس کانفرنس میں کئی مرتبہ میں چیف منسٹر سے جا کر کہا ہوں کہ دیکھو یہ سختی سے اس کا نوٹ لو، یہ فیصلے غلط ہو رہے ہیں، مگر شاید چیف منسٹر یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم خالی بول رہے ہیں۔ کل 11 بجے ہمارے عاملہ کا اجلاس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پورا فیصلہ ہوگا۔ 12 بجے تک آپ تمام کو اطلاع دے دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے اراکین اسمبلی کی آج گرفتاری، ہمارے اراکین بلدیہ اور مجلس کے جو اراکین کی گرفتاری ہے، اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور مطالبہ کرتا ہوں کہ فوراً ان لوگوں کو رہا کیا جائے۔ پولیس اگر یہ سمجھ رہی ہے، یا ہمارے چیف منسٹر کرن کمار ریڈی یہ سمجھ رہے ہیں کہ پولیس کے ظلم کے ذریعے سے وہ حکومت کر سکتے ہیں، تو ان کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ یہ جمہوریت ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ رہی ہے، ہم نے ہر ظالم، ہر جابر اور فرقہ پرست چیف منسٹروں کا مقابلہ کیا۔ ہم کو کبھی اقتدار سے محبت تھی نہ ہے نہ رہے گی انشاءاللہ۔ ہم کو صرف ہمارے کاز سے مطلب ہے۔ اگر آج ہم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے، ہم روڈوں پر احتجاج نہیں کرتے، ہم لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتے، مگر کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے، اس کا میں راز ذمہ دار کرن کمار ریڈی چیف منسٹر کو ٹھہراتا ہوں۔ کل ہمارا فیصلہ ہوگا، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ آندھرا پردیش میں شاید پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے جو 4 اراکین اسمبلی کو گرفتار کیا گیا، آدھے گھنٹے کے اندر اکبر الدین اویسی کا، ممتاز احمد خان کا، احمد پاشا قادری کا، احمد بلالہ کا نیٹ ورک کنیکشن کٹ کر دیا گیا۔ سیل فون کا جو کنیکشن آتا نیٹ ورک پرووائڈر سے، اس کو ڈسکنیکٹ کر دیا، فون ہی نہیں مل رہا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کرن کمار ریڈی سے کہ کون سے اختیارات ہیں آپ کے پاس، کون سے پاورز ہیں کہ آپ نے سروس پرووائڈر کو بول کے ان کا نیٹ ورک کنیکشن کٹ کر دیے؟ اور افسوس آتا ہے مجھے ایسے سروس پرووائڈر پر کہ انہوں نے پولیس کی اور حکومت کے دباؤ میں آ کے نیٹ ورک کنیکشن ڈسکنیکٹ کر دیا۔ پریونٹیو اریسٹ اگر آپ کرے ہیں تو سیل فون ان کے پاس سے لے لیا۔ تو یہ حکومت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ اس طرح کے اقدامات کرنے سے مجلس اتحاد المسلمین پر یا ہمارے حوصلوں پر یا ہمارے عزم پر کچھ فرق پڑے گا،
ये इनकी गलत फहमी है। बहरहाल कल मैं हमारे आमिला का एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मीटिंग बुलाया हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल हम एक क़तई फ़ैसला करेंगे इन दोनों सवालात का जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया। मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी सवालात मत करिए, इसको उठा के रखिए। कल हमारे फ़ैसले के बाद ज़ाहिर है उसमें बहुत से सवालात आपके होंगे, अभी भी होंगे, मगर मेरी आपसे गुजारिश है कि कल एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी बताना चाह रहा हूँ कि चारशंबे के दिन अब्दुर्रहीम कुरैशी साहब से मेरा रब्त हुआ है। मुत्तहिदा मजलिस अमल का इजलास भी चारशंबे के दिन दारुस्सलाम में होगा और उसमें भी जो भी फैसला होगा वो कन्वीनर है वही आपको बताएंगे। मगर जहाँ तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सवाल है, हम कल हमारे आमिला के इजलास के बाद आपको इत्तला देंगे। मैं आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से तमाम आवाम से अपील कर रहा हूँ, यकीनन पूरे रियासत में ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत में एक बेचैनी है, एक तकलीफ़ है और कांग्रेस ने आज की अपने इस फैसले से 6 दिसंबर 1992 की तारीख याद दिला दी। और आप हैरत की बात यह, अफसोस भी होता है मुझे कि आज यौम अक़लियत है, माइनॉरिटीज़ डे है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश को यौम अक़लियत के तौर पर मनाया जाता है। और माइनॉरिटीज़ डे के दिन किरण कुमार रेड्डी ने माइनॉरिटीज़, आंध्र प्रदेश के माइनॉरिटीज़ को अपने फ़िरक़ा परस्त जहन का एक बेहतरीन तोहफ़ा दिया। कल हमारा फ़ैसला होगा। मेरी आपसे प्लीज़ गुजारिश है कि कल तशरीफ़ लाइए। 12 बजे हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मैं वैसे सदर तमाम को बुलाया हूँ, उसके बाद हम लोग जो भी फैसला होगा वो करेंगे। मगर मैं फिर से आपके ज़रिए से आवाम से अपील कर रहा हूँ कि अपने आवाम से अपील कर रहा हूँ कि अमन को बरकरार रखिए। हमारा जो भी लाहेअमल होगा हम आवाम के सामने रखेंगे। हुकूमत ने इसकी शुरुआत की है, और इंशाअल्लाह ताला एक प्रोग्राम बनाया जाएगा जो आपके सामने कल मैं रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग अमन को बरकरार रखिए। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका मुकाबला करेगी जुल्म का, मगर अमन को शहर में बरकरार रखिए और हम लोग इसको झूठे को झूठ की मंजिल तक पहुंचाएंगे। क्योंकि ये हुकूमत ने एक बुज़दिल हुकूमत है जो बीजेपी के खौफ में और विश्व हिंदू परिषद के खौफ में आकर ये इल्लीगल हरकत की है। इंशाअल्लाह ताला कल हम फैसला करेंगे और हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। आप लोग अपने अपने घरों को जाइए, पुरअमन तरीके से अपने घरों को जाइए और डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जेलों को जाना, हमारे असलाफ जेलों को गए, हम जेलों को जाने को तैयार है कौम और मिल्लत के लिए। हमारा अज़म और हमारा हौसला इनके जुल्म से टूटने वाला नहीं है, बल्कि और मजबूत होगा इंशाअल्लाह। अरे